السلام علیکم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ عزیزان کرام، عالم انسانیت کے لیے سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنما ہے، ہر حال میں، ہر وقت، ہر موقع پہ، ہر شخص کے لیے۔ لہٰذا ہمارے یہ مہربان الاسلام فار آل، یہ آپ کی خدمت میں سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام انسانیت کے نام کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے چند پہلو پیش کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، یعنی میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد امن، چین اور سکون اور راحت اور بال، جیسے ہم کہتے ہیں یعنی اولاد جو نیک ہو، صالح ہو، وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو لہٰذا ہماری اس دنیا میں تمام جمگھٹے، پریشانیاں، مشکلات، آفات، رزق کی کمی، روزگار کے مسائل، آپس کے تعلقات، بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے اولاد، اپنے رشتہ داروں سے میں دل آزاری ہوتی ہے اور ہم بے چین ہو جایا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نماز میں سکون ہے اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب آئیے نماز کے حوالے سے چند چیزیں آپ کی خدمت میں پیش خدمت گزارشات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے واضح، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہر نماز وقت مقررہ پر ادا کرنے کے لیے فرض کی گئی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، نماز فرض ہے، وقت مقررہ پر ادا کرنے کے لیے فرض ہے، ہر نماز فرض ہے۔ اور نماز کی اہمیت، نماز کی عظمت ایک اور حدیث شریف سے یہ حدیث شریف سے واضح ہوتی ہے کہ سب سے پہلے یوم حشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نیک اعمال میں نمازوں کو سوال ہوگا۔ جن کی فرض نمازیں پوری ہوں گی ان کے باقی نیک اعمال قبولیت کے لیے پیش کی جائیں گے، جن کی نمازیں پوری نہیں ہوں گی ان کے کوئی عمل، کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہے۔ لہٰذا آپ ذرا اس پر غور کیجئے کہ ساری نیکیاں اگر برباد ہو جائیں ہماری تو کتنا بڑا خسارہ ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ نماز ترک کرنے کا کتنا بڑا گناہ ہے۔ قرآن پاک سورہ روم میں فرمایا اللہ تعالیٰ منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اللہ کی طرف رجوع لاتے ہوئے تقوی اختیار کرو، نماز قائم کرو، نماز ترک کرے تو مشرک نہ ہو جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جس نے ایک نماز من ترک الصلاۃ متعمدا فقط کفر، جس نے ایک نماز جان بوجھ کے ترک کی اس نے کفر کیا۔ مراد یہ ہے کہ وہ عقیدتاً کافر نہیں ہوا، لیکن عمل کے اعتبار سے کافر میں اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نماز معراج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے جو 3 تحائف دی اس میں ایک نماز تھی، اور 40 نمازیں فرض ہوئیں اور تخفیف ہوتے ہوتے 5 نمازیں رہ گئیں۔ لیکن ایک منظرنامہ ہمارے سامنے معراج کا ہی آ رہا ہے۔ جب آپ کو مشاہدات کرائے گئے تو ایک مشاہدہ آپ نے دیکھا کہ وہاں سے آپ گزر رہے ہیں، کچھ لوگ ہیں جن کے سروں کو کچلا جا رہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ سر دوبارہ ان کے صحیح ہو جاتے ہیں اور پھر کچلا جا رہا ہے، یہ عمل ہو رہا ہے۔ آپ نے جبریل علیہ السلام معلوم کیا، جبریل علیہ السلام یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت کے جو جان بوجھ کے نمازوں کو ترک کیا کرتے تھے، نمازوں سے غافل رہتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس سے بچائے۔ نمازوں میں ہمارے آپ کے لیے راحت کے علاوہ میرے عزیزو اللہ سے تعلق، نماز جب آدمی پڑھتا ہے تو اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب میں اللہ سے کلام کرنا چاہتا ہوں تو میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں اللہ مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے کہ آپ ہر مشکل کے وقت اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے نماز کے ذریعے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا کرتے ارے نہیں، اے بلال، یعنی اے بلال نماز قائم کر کے اے بلال ہمیں تم سکون دو اور سکون بخشو۔ ذرا غور کریں سامعین کرام، تمام صحابہ کرام اور لوگ اپنے مسائل، اپنے مشکلات بیان کرنے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ رہے ہیں۔ ہر مشکل یا رسول اللہ قحط ہو گیا، یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی، یا رسول اللہ میرا بچہ بیمار ہے، میرے یہ مسائل ہیں، میرے روزگار کے مسائل ہیں، دشمن نے حملہ کر دیا، یا رسول اللہ میرے گھر میں چوری ہو گئی، میرے گھر بیماری آ گئی ہے۔ آپ ذرا غور کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسائل اور اپنے مشکلات کس شخص کے پاس جائیں بیان کرنے کے لیے؟ آپ اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو جایا کرتے تھے نماز کے ذریعے، اور اللہ سے گزارش اور درخواست کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے ہماری بھی امت کی بھی مشکلیں آسان فرمائی
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی تلقین کی ہے، اس میں سب سے بڑی نفل نماز قیام اللیل ہے، خواہ وہ 2 رکعت ہی ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نوازتا ہے قیام اللیل سے، نماز کے ذریعے ماتا ہے۔ اس لیے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یعنی راحت، سکون ہر اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے۔ معززین سامعین کرام، نماز میں راحت ہے، اس لیے نماز کا قیام باجماعت، نماز کا قیام پابندی سے، نماز کا قیام اللہ اس کے رسول کے حکم مطابق اللہ تعالیٰ آپ سب کو نوازے گا۔ نماز باجماعت کا قیام 27 گنے انفرادی نماز سے کہیں زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پہ ہم عمل کریں اور دوسروں کے لیے ایک بہتر نمونہ پیش کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔